الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ تمثیلات کے 11th کلاس میں ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ تو آج والی کلاس کے اندر ہم چند اور مثالوں کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جتنے پچھلی جو کلاسز گزری ہیں جس میں ہم نے تمثیلات قرآنی کے مختلف تمثیلات یعنی مثالوں کو ہم نے زیر بحث لایا ہے، ان میں ہم نے دیکھا کہ جہاں مال کے سلسلے میں خرچ کرنے کے، جہاں جہاد کے معاملے میں خرچ کرنے کے، جہاں ایمان کو بڑھانے کے سلسلے میں، یا پھر اللہ ایک نور ہے اس کی ہدایت کے سلسلے میں، شیطانی انسان اور شیطان کے مختلف حربوں کا استعمال کرتے ہوئے الگ الگ انداز میں الگ الگ مثالیں دے کے مجھے اور آپ کو اس حقیقت کی طرف آگاہی دی گئی کہ تمہارا مقصد عظیم کیا ہے، جس مقصد کے لیے تمہیں اس دنیا میں کام کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین اس دنیا میں جہاں مجھے اور آپ کو بھیجا ہوا ہے، وہاں کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ اس زمین پر مجھے اور آپ کو اتارا گیا ہے تاکہ وہ ذمہ داریاں اس کی ادائیگی وقت کے ساتھ اسے مکمل اور تکمیل تک پہنچایا جائے، ورنہ ہمارا اس میں گڑبڑ کر جانا، یا پھر اس میں ہم لوگ غفلت کا شکار ہو جانا، یا اس میں کمی و بیشی کرتے ہوئے سستی کر لینا میرے اور آپ کے لیے وہ کام کی نامکمل ہونے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان پریشان حال بھی ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں پہنچ کر سوائے پچھتاوے کے وہاں اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 7 میں واضح طور پر اس بات کے اقرار کے ساتھ انسانوں کو ذہن نشین کروایا، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن اگر وہ بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک بات کا تذکرہ یہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کفر کو بالکل پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے لیے راہیں بھی نہیں دینا چاہتا مگر تمہاری نیتوں میں فتور، اور پھر تم اس کی طرف رغبت اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ٹھیل کر، کسی کو کھینچ کر، کسی کو زبردستی تھوپ کر اسے کام کروانا نہیں چاہتا، بلکہ دل کی رغبت کے ساتھ یہ مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں وہ ٹیسٹنگ انسانوں کے اوپر کرنا چاہتا ہے۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو کفر کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں ویسی راہیں دکھا دیتا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اللہ کے سلسلے میں نیک گمان رکھتے ہیں اور اسی سلسلے میں تک و دو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوسری بات بتایا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں اور ان کے لیے راہیں ضرور فراہم کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، اس کے بعد تیسری چیز جو اہم ترین اس آیت کے اندر بتائی گئی وہ یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ کیا کچھ تم کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ بڑی اہم ترین بات ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی ماں باپ اپنے اولاد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، کوئی شوہر اپنی بیوی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی بیوی اپنے شوہر کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ کوئی رشتہ، ہر رشتے کے اعتبار سے جہاں انسان بندھا ہوا ہے، کوئی رشتہ اس کے ساتھ دوسرے کا بوجھ وہ اٹھا کر اس کے لیے جنت کا جو پروانہ ہے اسے میسر کرنے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ آدمی تنہا اس دنیا میں آیا ہے، مختلف ناطے رشتے، مختلف نعمتیں اسے عطا کی گئی تاکہ وہ زندگی کا وہ مقصد عظیم جس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے آسانیاں ہو جائے، اس کے لیے راہیں ہموار ہو جائے، اس وجہ سے وہ چیزیں اسے عطا کر دی گئی۔ مگر جیسے ہی اس کے اختتام کا وقت آ گیا، اسے تنہا کر دیا جاتا ہے، ساری نعمتوں کو اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور پھر 2 گز کے کپڑوں کے ساتھ 2 گز کی زمین میں اسے سمو دیا جاتا ہے، اور جہاں وہ پہنچے گا وہاں پر انسان اکیلا ہی حساب کتاب دینا ہوگا، وہاں کسی کے بل بوتے پر وہ یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ فلاں میری مدد کرے گا یا فلاں مجھے مدد فرمائے گا۔ سامعین اکرام، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی شخص دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے یا ان کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر کفر اختیار کرے گا تو وہ
दूसरे लोग इसके कुफ्र का वबाल अपने ऊपर नहीं उठाएंगे, बल्कि उसे आप ही अपना वबाल भुगतने के लिए छोड़ देंगे। लिहाजा जिस पर भी कुफ्र का गलत और ईमान का सही होना वाजे हो जाए, इसको चाहिए कि गलत रवैया छोड़कर सही रवैया इख्तियार कर ले और अपने खानदान या बरादरी या कौम के साथ अलग कर अपने आप को खुदा के अजाब का मुस्तहक न करार दिया जाए। क्योंकि दुनिया जिसमें मैं और आप रहते हैं, वहां पैरों की जंजीरें जो बन जाती हैं, कहें औलाद की शक्ल में, कहें रिश्तों की शक्ल में, कहें दुनिया की नियामतों के सिलसिले में, कहें इसके दुनिया की ये माल और दौलत, इंसानों की ऐसी जंजीर बन जाती है कि वो उनके लिए इंसान मतलब जो है इन सारी चीज़ों को छोड़कर, अल्लाह के दिए हुए मकसद अजीम को छोड़कर वो मतलब जो है अल्लाह के मुखालिफ सिमत में चलने लग जाता है और इसी के नतीजे में उसके पैरों पर खुद कुल्हाड़ी पड़ जाती है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर इंसानों को ये बात की आगाही दी है कि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। इसी सिलसिले में तो हज़रत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत फातिमा रज़ा ताला अन्हा को और एक बार हज़रत आयशा रज़ा ताला अन्हा को मुखातिब करके और इस एक बार पूरे अपने ख़ानदान के मतलब जो है लोगों को मुखातिब करके यूँ फरमाया कि ए मतलब जो है फातिमा, एक बाप होने की हैसियत से अगर तुम मुझे इस वक्त कुछ मांगना चाहती हो तो मुझसे मांग लो, मैं क़यामत के मैदान में तुम्हारी कुछ ना मदद कर सकूंगा। ऐ आयशा सुन लो कि अगर तुम्हें कुछ इस वक्त की ज़रूरत है तो मुझसे मांग लो, मैं मतलब जो है एज ए मतलब जो है एक शोहर तुम्हारी वहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकूंगा। ऐ ख़ानदान के बड़े बड़े मतलब जो है लोगों सुन लो कि मैं आज तुम्हारी यहाँ पे मदद कर सकता हूँ मगर वहाँ तुम्हारी कुछ ना मदद कर सकूंगा। यही अल्फाज तकरार के साथ सीरत मुबारका में मुझे और आपको वक्त के रसूल अपने इन मतलब जो है अलग अलग रिश्तों को मुखातिब कर चुके थे। तो इससे भी मतलब जो है ये बात वाज़े इन आयत को जोड़ के पढ़ने से मालूम हो जाता है कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। हत्ता कि क़यामत के मनाजिर में से ये बात लिखी गई है कि वहाँ इंसान का ये हाल होगा अपने छोटे छोटे थोड़े थोड़े मतलब जो है चीज़ों को समेटने के लिए ताकि उसके एवज उसे जन्नत मतलब जो है मिल जाए, इसलिए वो मतलब जो है ऐसा मतलब जो है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, बच्चा अपने माँ को छोड़ देगा, शोहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शोहर को, हर रिश्ता मतलब जो है अलग हो जाएगा। हत्ता कि जब माल लेने की बात आ जाए, वहाँ मतलब जो है नेकियों को समेटने की बात आ जाए तो वहाँ वो भागे भागे मतलब जो है लोग आएंगे और वहाँ उसके पास से समेट कर ले जाएंगे। किसी के सिलसिले में वो मतलब जो है सोचेंगे नहीं कि मेरी बिना पर उसे नुकसान होगा, जिस तरह के मतलब इस दुनिया में सोचते हैं। हम अपना मुंह का निवाला भी मतलब जो है कम करके अपने औलाद के मुंह में डालते हैं, अपना निवाला भी कम करके हम मतलब जो है अपने शोहर के मतलब जो है मुंह में डालते हैं और शोहर अपना निवाला कम करके अपने अहलो अयाल को मतलब जो है खिलाता है। ये इस दुनिया में तो मुमकिनात में से है मगर आखिरत में ये मुमकिन नहीं है। हर इंसान वहाँ छीना झपटी में मुब्तला होगा और मतलब जो है इंसान वहाँ मतलब जो है कुछ भी न कर सकेगा। इस कैफियत को मतलब जो है बयान किया गया है। इन तमाम मतलब जो है कैफियत को सामने रखिए। सामने रखने के बाद आज जो मिसालें लेकर मैं आपके दरमियान आई हूँ, ये वो मिसालें हैं जो आसमान की फल्कियात के अंदर, इस ज़मीन की मतलब जो है अंदर और बाहर मुख्तलिफ मतलब जो है चीज़ें जो चल रही हैं, उस निज़ाम कायनात की मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है और उसके ज़रिए से इंसानों को बताता है कि क्या तुम्हारी आंखें मतलब जो है इस ज़मीन और आसमान को देखती नहीं है, क्या तुम्हारी बसारतें मतलब जो है ये मतलब जो है देखती नहीं है कि फिर इसके बावजूद तुम्हें मतलब जो है खुदा क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसकी किबरियाई का तस्लीम करना तुम्हारे लिए क्यों मुश्किल हो रहा है, उसके आगे झुकने में क्या चीज़ तुम्हारे लिए मना आ गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज वाली आयतों में इनका तस्करा करते हुए मुझे और आपको मुखातिब करता है। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हुए इसको मतलब जो है ज़ेर बहस लाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सामिन इकराम, आगे मतलब जो है हम अगर सीरत का कुरान मजीद की आयतों का मुतालिया करते हुए रूगर्दानी करते हैं तो वहाँ के औराक मतलब जो है उलटते हुए मुझे और आपको सूरह यासीन की आयत नंबर 41 से लेकर 44 तक की आयत मुझे और आपको इस तरह मुखातिब करती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया, फिर इसके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिस पर सवार होते हैं। हम चाहें तो इनको गर्क कर दे, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला न होगा और किसी तरह ये न बचाए जा सकेंगे। बस हमारी रहमत ही है जो इन्हें पुकार लगाती है और एक दफ्ते खास तक जिंदगी से मतलब मुतमन्ना करने का मौका देती है। सामने कराम, यहाँ मतलब जो है वाज़े अंदाज में मिसाल मतलब जो है वह बताई गई, एक कश्ती की मिसाल बताई गई जो समंदर में तैरते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह माल बर्दारी का काम मतलब जो है मुकम्मल मतलब जो है करती है और लोग एक जगह से दूसरी जगह वहाँ
यहाँ जो मतलब जो है आमद और रफ्त का जो मामला करते हैं वो इन कश्तियों से के साथ अंजाम पजीर होता है। इससे पहले कि वो वाले हालात की तरफ चले जहां पर कुछ भी नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम को मतलब जो है जमीन पे उतारा गया, लोगों ने मतलब जो है एक ही इलाके में मतलब जो है गुजर बसर शुरू कर दी, तो वहां मतलब जो है एक जगह से दूसरी जगह, दुनिया के एक कोने से दूसरी जगह घूमने के लिए उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे औकात में मिसाल के जरिए से फरमा रहा है कि मैं ही था जो तब मतलब जो है जब नूह अलैहिस्सलाम को जहां मतलब जो है वो रह रहे थे, जहां कश्ती भी नहीं चलती थी और ना मतलब जो है वहां कोई ऐसा मतलब जो है दरिया समंदर था, ऐसे वक्त में मैंने तुम्हारे लिए उसका सबसे पहला निजाम ये किया कि दुनिया के अंदर फैल जाओ, एक जगह से दूसरी जगह मतलब जो है तुम्हें समेट कर एक जगह रहना नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर फैल कर मुख्तलिफ इलाकों में तुम रहो। तो ऐसे हालात के लिए तुम्हारे दरमियान एक दूसरे से रब्त पैदा करके ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करने का जो जरिया मैंने इस दुनिया के अंदर पैदा किया, तो वह एक कश्ती ही थी जो नूह अलैहिस्सलाम को मतलब जो है हमने हुक्म दिया था और मतलब जो है उसके दिमाग में डाला कि किस तरह उसको बनाया जाए। फिर उसने इसको कश्ती को बनाया और फिर बाकायदा तौर पर इसको चलाया और मतलब जो है सब लोगों के लिए उस मतलब जो है अजाब के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही कश्ती का अंदाज उन लोगों ने जो इसमें सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह पार हो गए थे, उसी कश्ती को देखकर उन्होंने कश्ती बनाना शुरू कर दिया। उसी कश्ती के नतीजे में एक जगह से दूसरी जगह आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हुआ और लोग दुनिया में फैलना शुरू हो गए। ये पहली चीज थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को बता के कहता है कि ये है वो ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन निजाम को तुम्हारे दिमागों में डालना और इसके जरिए से इसे दुनिया के अंदर राइज करना, ये पहला मेरा काम था। दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इन कश्तियों को पैदा किया है और ये मतलब जो है यक लफ मतलब जो है उसी समंदर के अंदर चलती हुई नजर आती हैं, मनों मतलब जो है वजन लिए हुए, हजारों मतलब जो है लोगों को अपने सीने पर बिठाए हुए वो जब चलती है तो समंदर के मतलब जो है बीच में जब पहुंच जाती है जहां पे कोई किसी का मतलब जो है सहारा नहीं होता, जहां बड़ी बड़ी मौजें मतलब जो है उठना शुरू हो जाएं, तूफान आने लग जाएं, कोई मतलब जो है उसके लिए मतलब जो है मदद करने वाला नहीं होता, उस चीज को अपने मतलब जो है जहनों में उस तस्वीर कशी के साथ उसको महसूस करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस वक्त अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, अगर हम चाहें तो फिर इनको बचाकर फिर खुशकी की तरफ ले आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे ये दोनों काम कर सकता है और इनकी फरियाद सुनने वाला ऐसे वक्त में कोई भी नहीं होगा। इसके जरिए से बता के फरमाता है कि क्या मैंने तुम्हारे लिए मतलब जो है ऐसे हालात में ट्रांसपोर्टेशन का निजाम किया और इस निजाम को आज तक मतलब जो है बहुस्न खूबी मतलब जो है अंजाम पजीर पा रहा है और तुम्हारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान से आसान हो रहा है और तुम्हारी मदद मतलब जो है वो समंदर के बीचों बीच मतलब जो है जहां कोई मतलब जो है तुम्हारी मदद के लिए नहीं होता, वहां मैं होता हूं जहां तुम्हारी मदद करता हूं। क्या इनको देखकर भी तुम्हारे अंदर वो अल्लाह की मतलब जो है किब्रियाई तुम्हारे दिमागों में नहीं समोती और तुम्हारे मतलब जो है दिलों के अंदर आका की वो मतलब जो है मोहब्बत और उसकी रुजूयत तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कफे अफसोस मलते हुए अल्लाह मतलब जो है इन आयतों में मिसाल देते हुए इंसानों को समझाता है। सामने इकराम, इस मिसाल से अपने आप को महसूसात में मतलब जो है अपनी दुनिया में पहुंच जाइए जहां आप महसूस करिए कि ये मिसाल कितनी बेहतरीन मिसाल थी कि क्या वाकई मतलब जो है इस मतलब जो है राह में जब मतलब ऐसे हालात हो तो कौन है जो हमारी मदद करता सकता है। अगर मतलब जो है कश्तियों में जहाज़ों में जो लोग अब तक सफ़र नहीं किए हैं तो मतलब इस तसव्वुर को कीजिए, आज मतलब जो है जो आसमान पे उड़ने वाला जो ये प्लेन है वो भी तो मतलब जो है इतना आसान हो गया है कि जिस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से मैं और आप एक दुनिया से दूसरे दुनिया के कोने तक मतलब जो है पहुंच जाते हैं, जब ये मतलब जो है सौ की तादाद में हजारों की तादाद में लेकर जब आसमान की तरफ उड़ता है और फिर मतलब जो है आसमान के ऊपर 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 होता हुआ जहां मतलब जो है बुलंदियों पर पहुंच जाता है, वहां कौन है जो इसे थामे हुए है, इसे कौन है जो मतलब जो है इसकी हिफाजत करता है, कौन है जो बहिफाजत से जमीन पर उतार देता है। इसकी थोड़ी सी गड़बड़, इसका थोड़ा सा मतलब हवाओं से टकरा जाना किस तरह मतलब जो है नुकसानात हो सकते हैं और किस तरह इंसान अगर चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो इन तमाम इंसानों को फना हो तबाह बर्बाद करके रख दे। कोई मतलब जो है ताकत ऐसी नहीं है जो उसे उस आसमान के बीचों बीच पकड़ कर उसकी मदद कर सके। सामने इकराम, ये मिसालें अल्लाह ताला बताता है कि ये वो मतलब जो है ताकत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मतलब
جو ہے طاقت کے ذریعے سے ان چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر کے ان کی حفاظت کا سامان کرتا ہے. یہی بات کو مطلب جو ہے کنٹینیوشن کرتے ہوئے مختلف اور چیزوں کی طرف لے آتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 22 میں یوں ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موقع پر فراں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے ہو جائیں گے. سامعین کرام یہ مرحلہ مطلب جو ہے ہر انسان مطلب جو ہے محسوس کر سکتا ہے. جہاں مصیبت انسان پر پڑ جاتی ہے تو وہ انسان جو مطلب کتنا ہی دہریا ہو، کتنا ہی مخالف مطلب جو ہے اس پہ کھڑا ہوا ہو، کتنا ہی انکاری ہو، کتنا ہی دغاباز ہو، کتنا ہی مطلب جو ہے وہاں نمک حرام ہو، سامعین کرام وہ ہر مرحلے میں مطلب جو ہے جب ایسی مصیبت پڑ جاتی ہے جہاں مطلب جو ہے اس کے لیے کوئی مطلب جو ہے راستہ نہیں ہوتا، وہاں مطلب جو ہے وہ اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، سب کچھ مطلب جو ہے سیدھا کر لیتا ہے اور وہ ایک خدا کی طرف مطلب جو ہے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اسی کی طرف لو لگا کر اس سے دعائیں مانگتا ہے، اپنی مطلب جو ہے نجات کا سامان کرتا ہے اور اس کے لیے گڑ گڑا کر مطلب جو ہے اقرار کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا بھی اقرار کرتا ہے، اس کے لیے معافی نامہ مطلب جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بچاؤ کا سامان کرتا ہے اور بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. سامعین کرام یہ مثال بہترین مثال ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ رب العالمین زمین کے اندر چلتی ہوئی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے انسانوں کے عقلوں کو اپیل کرتا ہے. سامعین کرام یہ توحید کے برحق ہونے کی نشانی ہر انسان کے نفس میں موجود ہے. جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں انسان خدا کو بھولا اور دنیا کی زندگی پر پھولتا رہتا ہے. جہاں اسباب نے ساتھ چھوڑا وہ سب سہارے جن کے بلبوتے پر وہ جی رہا تھا ٹوٹ جاتے ہیں اور کٹے کے کٹے مشرق اور سخت سے سخت دہریے کے قلب سے بھی یہ شہادت ابلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان سارے عالم اسباب پر کوئی کار فرما ہے اور وہ ایک ہی خدا ہے. سامعین کرام اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو صحیح آگاہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے سوچوں کی دھارا کو بدلنے کی ضرورت ہے، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر راستے ہموار ہوتے ہیں اور تمہارے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے اور سیدھا راستہ تمہارے لیے چلنا مطلب جو ہے آسان سے آسان ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں بھی اسی تکرار کے ساتھ بات کو اس طرح بیان کیا گیا. جب سمندر پر جب مصیبت تم پر آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑتے ہو. انسان باقی بڑا ناشکرا ہے. سامعین کرام یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری اصلی فطرت ایک خدا کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی ہے اور ہمارے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ شعور موجود ہے کہ نفع و نقصان کے حقیقی اختیارات کا مالک بس ایک وہی خدا ہے. ورنہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اصل وقت دستگیری کا ہے اس وقت تو تم خدا کے سوا کسی اور کی دستگیری تمہیں سوچتی ہے اور جہاں سارے مطلب جو ہے راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں مطلب جو ہے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. اس مثال کے ذریعے سے انسانی کیفیت کی جو مطلب جو ہے جو باغیانہ منافقانہ رویہ ہے اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ جب تم پر مصیبت آتی ہے، یہاں کشتی کی مثال دی گئی کہ وہاں اسے جو ہے ان تمام موجوں سے مطلب جو ہے بچا کر اسے زمین پر لے آئے. اس مثال کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں. زندگی کے اندر کتنے کیسے مسائل کو انسان دو چار ہو جاتا ہے. ان مسائل میں جہاں مطلب جو ہے کوئی راہ نہیں سوچتی ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اس کی طرف مانگنے لگ جاتے ہیں اور جب سارے مطلب جو ہے مرحلوں میں انسان مطلب جو ہے کئی مطلب جو ہے نمازیں مانگتا ہے، کئی مطلب جو ہے نظر کے طور پر روزے رکھنے کا مطلب جو ہے اقرار کرتا ہے، کئی مطلب جو ہے پیسوں کا مطلب جو ہے صدقہ دینے کی بات کرتا ہے اور کئی اس میں اپنی جان جوکھم میں ڈالنے والے الگ الگ مرحلوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی بات کرتا ہے. مگر جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانی فطرت بڑی مطلب جو ہے باغیانہ قسم کی اور منافقانہ قسم کی ہے، اس کو کنٹرول کرنا شرط اول ہے، ورنہ مطلب تمہارا رویہ اسی طرح کا رہا تو تمہارے لیے جہنم میں جانا آسان ہو جائے گا. جنت تمہارے لیے مطلب جو ہے ایک ایسا جیسے ایک مطلب جو ہے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا. سامعین کرام اسی طرح انسان کا یہ حال ہے کہ جیسے
जैसे ही मुसीबत टल जाती है, हर चीज़ को मतलब जो है टालना शुरू कर देता है कि मैं अपनी नमाजें बाद में मतलब जो है, जो नज़र मांगी है बाद में मांगूंगी, मैं जो रोज़े रखी हूँ बाद में मतलब जो है रख लूँगी, अपने पैसे को जो है अब इस वक्त नहीं बल्कि बाद में मतलब जो है जब फुर्सत मिलेगी उस वक्त मतलब जो है मेरी तमाम मतलब जो है वो प्रॉब्लम्स हल हो जाएं तो फिर मैं मतलब जो है पैसे खर्च करूंगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें डंडी मारता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी ये फितरत तुम्हारे लिए अपने ही नुकसानदा है। इसी वजह से अल्लाह ताला इस आयत में कहता है कि इंसान वाकई बड़ा नाशुक्र है, जिस हकीकी बादशाह की तरफ जाता है उसके जरिए से सहूलतें बहम लेता है और वहीं से ही मतलब जो है जहां मिल जाए तो फिर वहां से दगा देने की मतलब जो है इसकी फितरत कभी मतलब जो है इसकी खत्म नहीं होती है। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमानों का तकाजा करता है। जहां ईमान पनपने लग गया वहां मतलब जो है ऐसी चीजें कभी पनपने नहीं पाती, और जहां अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम करते हुए रुजू इल्लाह का मामला पेश आया वहां मतलब जो है ऐसी दगाबाजी वाली कैफियत कभी पैदा नहीं होती। क्या कुरान मजीद के अंदर हमने मतलब जो है उस सहाबी का तस्करा नहीं सुना जिसे मतलब जो है काब बिन मालिक के नाम से मतलब जो है जाना जाता है। यही वो सहाबी थे जिन्होंने मतलब जो है इसी दुनिया की मतलब की तरफ रुजू होकर उन्होंने सोचा था कि ये मतलब जो है तबूक की तरफ सफर करने वाला ये जो मतलब जो है गजवा है इसकी तरफ जो लोग जा रहे हैं मैं बाद में जाऊंगा, मेरे पास तो घोड़ा है, मेरे पास तो मतलब जो है पैसा भी है, मैं कर लूंगा, इस वक्त मतलब जो है फसलें मेरे पक्का तैयार खड़ी हुई हैं, मैं इनकी कटौती करके ये पहुंचने से पहले मैं इनको जा लूंगा। मगर ये सुस्ती इंसानों के इस गलती के नतीजे में हमने उस सहाबी को देखा कि वो इस गज़वे में शरीक ही नहीं हुए। वहां अल्लाह ताला फरमाता है कि जहां मतलब जो है ऐसे लोग जो मतलब जो है नेक किरदार होते हैं वैसे ईमान के अंदर जहां वो मतलब जो है मजबूती महसूस करते हैं वैसे लोग कभी मतलब जो है ऐसे नाशुक्रे नहीं होते। वापस आए तो इकरार किया गया, ज़ारो ख़तार रोते रहे, अपने आप को मतलब जो है मस्जिद के सुतून से बांध दिया, सारे मतलब जो है लोग बायकॉट कर लिए, इसके बावजूद हत्ता कि बीवी भी उन्हें छोड़कर चली गई, सारे लोग उनसे गुफ्तगू नहीं करते थे, सब माशी एतबार से और माशरती एतबार से सारा कुछ मतलब जो है उनको बायकॉट कर दिया गया था। उन्होंने उसे बर्दाश्त किया और कहा कि जब तक मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ नहीं करेगा और वक्त के रसूल आकर मेरी मतलब जो है इस मतलब जो है गिरह को जो मैं बांध के रखा हुआ इसको नहीं खोलेंगे तब तक मैं मतलब जो है यहाँ से नहीं हिलूंगा। हुआ क्या, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी टेस्टिंग की, उनके इखलास और इल्लाहियत को देखा और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माफी का परवाना दे दिया। ऐसी मिसाल कुरान मतलब जो है देते हुए इंसानों को कहता है कि ये नाशुक्री नहीं बल्कि ये शुक्रगुजारी का वो मादा है जो ईमान की मजबूती के नतीजे में इंसानों के दिलों में उजागर होता है। जिनके ईमानों में कमजोरी होती है वही लोग होते हैं जो डंडियां मारते हैं, वही लोग होते हैं जो मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करते हैं, वही लोग होते हैं जो दगाबाजी करने में सबसे अव्वल नंबर सब पे मतलब जो है आकर खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह अनआम आयत नंबर 98 में फरमाता है, और वही है जिसने एक मुतनफ्फिस से तुमको पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक जाए करार है और एक इसके सौंपे जाने की जगह। ये निशानियां हम वाज़े कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। बेहतरीन मिसाल के साथ इंसानों की पैदाइश की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा करता है। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हारा मतलब जो है वजूद भी कुछ नहीं था, तुम्हारी हैसियत भी कुछ नहीं थी, तुम मतलब जो है गंदे पानी के एक मतलब जो है कतरे से तुम्हें मतलब जो है अल्लाह ही के हुक्म के नतीजे ही में तुम्हें मतलब जो है इस दुनिया में वजूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लाया। वरना मतलब जो है कई मतलब जो है ऐसे कतरे जाया होते हैं मगर वहां से इंसान पैदा नहीं होते। क्या मतलब जो है तुम गौर फिक्र नहीं करते, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इंसानों को मतलब जो है पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा शर्त अव्वल है। जहां जिस नुत्फे में वो इंसानी मतलब जो है ताकत रखता है वही मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की जिंदगी की वजूद में ले आता है। ये इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन अंदाज में और एक मिसाल के जरिए से इंसानों के जहन को खोलता है। तसव्वुर कीजिए इस मिसाल के जरिए से जहनों में इसको बिठाइए, जरा देखिए तो सही अल्लाह ताला क्या कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि नूह इंसानी की तख्लीक और इसके अंदर मर्द और जन की तफरीक और तनासुल के जरिए से इसकी अफजाई और इसके रहम मादम में इंसानी बच्चे का मतलब जो है नुतफा करार पा जाने के बाद इंसान की जमीन में इसके सौंपे जाने तक इसकी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार पर अगर नजर सानी करके देखा जाए तो इसमें बेशुमार खुली खुली निशानियां आदमी के सामने आएंगी जिससे वो इनकी हकीकत को पहचान सकता है जो ऊपर बयान हुई है जो इस आयत के अंदर। मगर इन निशानियों से मारूफियत हासिल करना इन्हीं लोगों का काम है जो समझबूझ से काम लेते हैं। जानवरों की तरह बसर करने वाले हर जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से जो इन्हें पूरा करने की तदबीरों ही के गर्ज
गर्ज में लगे रहते हैं, इन निशानियों में कुछ भी देख नहीं सकते। सामने कराम, हम भी तो अपनी आंखों की बसारत से दुनिया के अंदर ये मामला मतलब जो है रोजाना होते हुए हमें देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से इंसानों की मतलब जो है पैदाइश करता है, और इस पैदाइश के नतीजे से लेकर जो है खबर तक पहुंचने तक इसकी मतलब जो है किस तरह की हिफाजत करता है, और इसके जिस्म को जैसे जैसे मतलब जो है चीज़ों की नेमतों की ज़रूरत होती है, उन तमाम ज़रूरियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर बोले, बगैर किसी मतलब जो है पकड़ के उसे आसाइश मतलब जो है मुहाम बहम पहुंचाता है। इसी के नतीजे में इंसानी ज़िंदगी की बका मुमकिन हाथ में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाह को मालूम है कि इंसान कहाँ मतलब जो है का पैदा होना है और किस जगह मतलब जो है इसका मतलब जो है जाए इख्तिताम इसका होने वाला है। ये निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हिसाब से मतलब जो है इंसानों के खोलने के लिए इस दुनिया के अंदर फैला रखी है। इंसान बसारत रखता है, इन्हीं मतलब इंसानियत के दरमियान रहता है, इसी दुनिया और आसमान के दरमियान में रहता बसता है, इन चीज़ों का मुआजना करता है, इसे देखता है, मगर फिर भी मतलब जो है इंसानी जिंदगी का ख्याल अल्लाह ताला बताता है कि ये निशानियां हम वाज़े कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं, जिनके अंदर अकल है, शऊर है, एहसास है, और जो मतलब जो है बाकी मतलब जो है देखने की नजर से देखते हैं, वैसे ही लोग इसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं और इसको मतलब जो है कमाल दर्जे पर पहुंचाकर इसकी आशनाई मतलब जो है हासिल करने की इसकी तकोदो करते हुए नजर आते हैं। सामने कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूह की तरफ अगर चले तो वहां पर मुझे और आपको 15 से 20 तक की आयात भी अलग मिसालों के साथ इसी दुनिया के अंदर की कैफियत को बयान करते हुए यूं बयान की गई हैं। आइए इसका तर्जुमा पढ़ते हुए आगे बढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान तह बतह बनाए और इसमें चांद को नूर और सूरज को चिराग बनाया, और अल्लाह ने तुमको जमीन से अजीब तरह से उगाया, फिर वो तुम्हें इसी जमीन में वापस ले जाएगा और इसी से यकायक तुमको निकाल खड़ा करेगा, और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम इनके अंदर खुले रास्तों पर चलो। 3-4 मिसालें जो जिंदगी के लिए इंसान की जरूरियात हैं उसको मतलब जो है वाज़े अंदाज में इस मिसाल के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को मतलब जो है बताता है और इसे इकरार लेता है, और इन दलाइल के जरिए से आंखों की मतलब जो है बीनाई को इसे तेज करने की कोशिश इस मतलब जो है आयात के जरिए से इसका मतलब जो है हासिल है। सामने इकराम, इसकी तरफ जरा चल कर देखें जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको वाज़े अंदाज में मतलब जो है फरमाता है कि यहाँ मैंने तुम्हें पैदा किया और उससे पहले आसमान को मतलब जो है सजाया, और फिर मतलब जो है इसमें चांद और सूरज को इसमें चिराग पा कर दिया है। यहाँ जमीन के मादों से इंसान की पैदाइश को नबातात के उगने से तशबीह दी गई है, और इसी तरह किसी वक्त इसके कुर्रे पर नबातात मौजूद नहीं थे, बल्कि यहाँ मतलब जो है वो एक लख्त मतलब जो है वो रेगिस्तान की मानिद वो मतलब जो है जमीन थी जहाँ इंसानों को उतारा गया था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इंसानों के उतारने से पहले यहाँ मतलब जो है पेड़ पौधे लगाए, यहाँ मतलब जो है इंसान की जरूरतों का सामान किया, और रोए जमीन में इंसान का कोई वजूद न था, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इनके वजूद का सामान किया। इसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तुम्हें जमीन नजर नहीं आती जो हमने तुम्हारे लिए फर्श बनाकर रखा है? क्या ये बुलंद बाला पहाड़ तुम्हें नजर नहीं आते जहां हमने जमीन में गाड़ रखे हैं? क्या तुम अपने आप को नहीं देखते कि किस तरह से हमने तुम्हें मुर्दों और औरतों के जोड़ों की शक्ल में तुम्हें पैदा किया है? क्या तुम अपनी नींद को मतलब जो है नहीं देखते? इस बात को समझने के लिए आइए जरा सूरह नबा की आयत नंबर 6 से 16 तक की आयत का तर्जुमा देख लें, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, क्या ये वाकया नहीं है कि हमने जमीन को फर्श बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़ों की शक्ल में पैदा किया और तुम्हारी नींद को बाइस सुकून बनाया और रात को पर्दापोश और दिन को माश का वक्त बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान कायम कर रखे और एक निहायत रोशन और गर्म चिराग पैदा किया और बादलों से लगातार बारिश बरसाई ताकि इसके जरिए से गल्ला सब्जी और घने बाग उगे। सामीने कराम, इससे पहले नूह वाली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के चांद और सूरज के मतलब जो है वो हकीकतों को सामने लाया। ये चांद और सूरज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महवर में से ऐसा जकड़ रखा है कि इसकी बदौलत तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इसकी मतलब जो है असरात ये होते हैं कि तुम्हारी बका का सामान होता है। चांद सूरज पर गौर करके देखा जाए तो इसकी रोशनी के नतीजे में इंसानों को मतलब जो है वो चीज़ें मैसर आती हैं जिसके जरिए से इसके जिस्म को मजबूत रखने वाली विटामिन डी की मतलब जो है इसके खुसूसियात
खरारत मैसर आती हैं, और इसी के नतीजे में इसका जो है वजूद में आना, इसका रोशन हो जाना इंसानों को जगा कर एक्टिव रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और जिस ज़मीन के अंदर जहाँ नबातात उगती हैं, जहाँ जानदार बसते हैं, उन सब की मतलब जो है परवरिश के लिए ये सूरज का वजूद में रहना बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सामने इकराम, कभी चांद को देखिए, चांद के अंदर मतलब जो है एक बड़ी सी मतलब जो है नरमाहट मौजूद है। इसकी चांदनी मतलब जो है जिस तरह मतलब जो है दुनिया पर अपना असरात दिखाती है और खुशनुमा दिखाती है और आसमान को सजा कर रखती है, उसी तरह मतलब जो है इसकी ज़रूरत ये है कि इस मतलब जो है चांद की इसकी रोशनी जो आती है, इसका मतलब जो है 21 दिन बढ़ना मतलब जो है उतरना, जिसका मामूली मतलब जो है महवर है, वो मतलब उसके ज़रिए से ये समंदर का जो पानी है इसको मतलब जो है हलचल इसमें पैदा की जाती है। इसके अंदर इस सड़ान से इसे बचाने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर मतलब जो है बैक्टीरियाज के पैदा होने का मतलब जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मतलब जो है जो गलाजत पैदा हो सकती है, जो एक जगह ठहरे हुए पानी में होती है, वो उस तरह मतलब जो है इस समंदर को पाक करने में ये चांद की रोशनी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ज़रा साइंस का मतलब जो है मुतालिया तो करके देखें, ज़रा मतलब जो है गौर व फिक्र करने का मादा मतलब जो है मालूम करके तो देखें कि ये एक चीज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में बनाई है वो मेरे और आपके लिए फ़ायदे के लिए है, मगर इंसानों की ज़िंदगी का यह हाल है कि इस पर गौर व फिक्र नहीं करता और ना ही मतलब जो है इस पर मतलब जो है ठहर कर तदब्बुर करता है। इसी वजह से तो इस मतलब जो है सूरह नबा की 6 से मतलब जो है 16 तक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ बीवी के जोड़ों का इशारा किया, यहाँ नींद का तस्करा किया, रात को मतलब जो है सोना और सुबह माश का तलाश करना मतलब जो है इसमें किया, और मतलब जो है बारिश के मतलब जो है वजूद आने की बातें की है। सामने कराम, ये वो बातें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको बता के कहता है कि क्या तुम अपने आप को नहीं देखते कि किस तरह हमने तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है? क्या तुम अपनी नींद को नहीं देखते कि जिसके जरिए से हमने तुमको दुनिया में काम करने के काबिल बनाए रखने के लिए हर चंद घंटों की मेहनत के बाद हर चंद घंटों के आराम लेने पर मजबूर कर रखा है? क्या तुम रात और दिन की आमद और रफ्त को नहीं देखते जिसे ठीक तुम्हारी जरूरत के मुताबिक हम बाकायदगी के साथ मुसलसिल मतलब जो है जारी रखे हुए हैं? क्या तुम अपने ऊपर आसमानों के मतलब जो है मजबूत बंधे हुए निजाम को नहीं देखते? क्या ये सूरज तुम्हें नजर नहीं आता जिसकी बदौलत तुम्हें रोशनी और हरारत मैसर आती है? सूरज का खतरा जमीन के कतर से तकरीबन मतलब जो है 1.9 गुना और इसका हजम जमीन के हजम से 3,33,000 गुना मतलब जो है ज्यादा बड़ा है। इसका दर्जे हरारत 1,40,00,000 डिग्री सेंटीमीटर है। जमीन से 9,30,00,000 मील दूर होने के बावजूद इसकी रोशनी का यह हाल है कि इंसान अगर बरहाना आंख से इसकी तरफ नजर जमाने की कोशिश करे तो अपनी बीनाई खो बैठेगा। सामने कराम, और इसकी गर्मी का यह हाल है कि जमीन के बाज़ हिस्सों में इसकी तपिश की वजह से दर्जा हरारत 140 डिग्री तक पहुंच जाता है, और यह अल्लाह ही की हिकमत है कि इसने जमीन को इससे ठीक ऐसे फासले पर रखा है, न कि इससे बहुत करीब होने के बाद ये बे इंतहा गर्म है और न बहुत दूर होने के बाद बे इंतहा सर्द। इसी वजह से यहाँ इंसान जो है हैवान और नबातात मतलब जो है यहाँ पे जिंदगी इनकी है, इसने तो इस कुव्वत के लिए बेहिसाब खजाने निकाल कर जमीन में पहुंच रहे हैं जो हमारे लिए सबब हयात बने हुए हैं। इसी से हमारी फसलें पक रही हैं और हर माह हर मखलूक को ग़िज़ा इसी से हम पहुंचाई जा रही है। उसी की हरारत से समंदरों के पानी को गर्म करके वो मतलब जो है भापें उठाई जाती हैं जो हवाओं के जरिए से आज जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलती हुई और बारिश की शक्ल इख्तियार करती हुई बरसती हैं। और इसी सूरज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी जबरदस्त भट्टी सिलगा रखी है जो अरबों साल से रोशनी, हरारत और मुख्तलिफ अक़साम की शुआएं सारे निज़ामे शमसी में फैले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी बातों को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम इस पर गौर फिक्र नहीं करते, इसके सिलसिले में अपने आप को मतलब जो है राजी नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इंसानों की बका के ज़िंदगी की बका के लिए कैसे कैसे सामान पैदा कर रखे हैं और किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी ज़िंदगी की बकायत के लिए उसकी मतलब ज़िंदगी की मतलब जो है जिंदा रहने के लिए उसे कैसी कैसी मतलब जो है ज़रूरतों को उसने पूरा कर दिया है। क्या मतलब ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी तुम्हें अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम करने में कोई मतलब जो है चीज़ मतलब जो है रुकावट बनी हुई है? बताओ तो सही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसालें इंसानों के सामने पेश करके कहता है कि ये मिसालें तुम्हारे सामने पेश करते हैं शायद कि तुम देख कर मतलब जो है जो अनजान बन रहे थे, आओ मैं तुम्हें बताऊं ताकि तुम्हें सही रास्ते की जो सिरात मुस्तकीम पर चलने में तुम्हारे लिए आसानियां वहां पहुंचाई जाए। इन्हीं मिसालों के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन और दुनिया ज़मीन की और मिसालों की तरफ इशारा करता है। वो है इन्हीं आयतों के दरमियान सफ़र करते हुए मुझे और आपको सूरह अबस की आयत नंबर 24 से 32 की आयत में
اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی مطلب جو ہے لنڈھایا، پھر زمین کو مطلب عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر عطا کر دیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ مثال تو مطلب جو ہے جہاں دی جا رہی ہے، ہم تو مطلب جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ روزانہ مطلب جو ہے راستے پہ چلتے پھرتے یہ ساری چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، اور مطلب جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں ہم استعمال بھی کرتے ہیں، اسی سے مطلب توڑتے ہیں، اسی کو کاشت کرتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس کے مطلب جو ہے کاشت میں اور اس کو مطلب جو ہے کھانے میں ہم نے کبھی مطلب جو ہے غور و فکر نہیں کیا کہ یہ اللہ کی مطلب جو ہے کون سی کبریائی کا مطلب جو ہے وہ حصہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے، اس کے پیٹ بھرنے کے لیے، اس کی زندگی کے بچاؤ کے لیے، اس کی زندگی کو مطلب جو ہے آرام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے غذائیت کا کتنا بڑا اہتمام کیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر پہلی چیز جو بتایا وہ کہا گیا کہ ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے۔ سامعین کرام، جو خوراک کو معمولی چیز سمجھتا ہے اس پر ذرا غور تو کر کے دیکھنا چاہیے کہ آخر پیدا یہ کیسے ہوتی ہے۔ اگر خدا نے اس کے اسباب فراہم نہ کیے ہوتے تو کیا انسان کے بس میں تھا کہ وہ زمین میں غذا وہ خود پیدا کر سکے؟ ذرا غور کر کے دیکھیے، کبھی مطلب جو ہے کچھ چیزیں مطلب جو ہے بارش کے بلبوتے پر تہس نہس ہو جاتی ہیں اور پیاز مہنگی ہو جاتی ہے، ٹماٹر مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چیز مطلب جو ہے مل ہی نہیں پا رہی تھی، درمیان ہی میں مطلب جو ہے کچھ پچھلے سال کچھ زیرے کا مطلب جو ہے مسئلہ مطلب پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سارے مطلب جو ہے مسائل ہم غذائیت کے اعتبار سے اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی وہ مطلب جو ہے طاقت ہے جس کے ذریعے سے زمین کے اندر دانا بویا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے مطلب جو ہے پھاڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس میں سے چیزوں کو نکال کر انسان کی غذا کا سامان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے اندر دوسرا حصہ کہ ہم خوب پانی اس پر انڈیلتے ہیں۔ یہاں سامعین کرام، اس سے پانی جو انڈیلنے کی بات ہے یہ ہے بارش۔ سامعین کرام، سورج کی حرارت سے بے حد و حساب مقدار میں سمندروں سے پانی بھاپ بنا کر اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کی کثافت سے مطلب جو ہے بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں اس کو لے کر دنیا کے مختلف حصوں پر پھیلتی ہیں، پھر عالم بالا کی ٹھنڈک سے وہ بھاپیں از سرے نو پانی کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ہر علاقے میں خاص حساب سے برستے ہیں، پھر وہ پانی براہ راست بھی پانی زمین پر پانی برساتا ہے اور زیر زمین کنووں اور چشموں کی شکل میں بھی اس کو مطلب جو ہے جذب کر کے اسے جمع کر لیتا ہے، دریاؤں کے ندیوں میں اور نالوں کی شکل بھی مطلب میں وہ بہتا ہوا نظر آتا ہے اور پہاڑوں پر برف کی شکل میں جم کر مطلب جو ہے اسے پگھلاتا ہے۔ یہی سورج کی گرمی ہے جو اس برف کو پگھلاتی ہے اور بارش کے موسم کے سوا دوسرے موسموں میں بھی دریاؤں کے اندر رواں ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سارے انتظامات انسان نے خود کیے ہیں یا اس خالق نے جس کی رزق رسانی کے لیے یہ نظام نہ کرتا تو کیا انسان زمین پر جی سکتا تھا؟ یا ہمارے وہ ہم نوا جس کو ہم خدا کو چھوڑ کر مطلب جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی یہ کام کیا ہے؟ ذرا سوچئے، عقل کو اپیل کرنے والی یہ آیتیں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایمان کی اس کیفیت میں لے جاتے ہیں جہاں عروج ہی عروج ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے تو اس آیت میں جو تیسری بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پھر زمین کو ہم عجیب طرح پھاڑے ہیں۔ یہ تو مطلب جو ہے ہم مرحلہ دیکھتے ہیں مگر کبھی غور و فکر نہیں کیا ہے۔ ذرا اس آیت پر کھڑے ہو کر ذرا سو غور و فکر کر کے دیکھیں کہ زمین کو پھاڑنے سے مراد اس کو اس طرح پھاڑنا ہے کہ جو بیج، جو گٹلیاں یا نباتات کی جو مطلب جو ہے پنڈیاں ہم مطلب جو ہے انسان اس کے اندر بوتے ہیں اور جو ہواؤں اور پرندوں کے ذریعے سے یا کسی اور کے طریقے سے اس کے اندر پہنچ جاتی ہیں تو وہ کونپلیں نکل آتی ہیں۔ انسان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ زمین کو کھودتا ہے یا اس میں ہل چلاتا ہے یا پھر اس کے اندر خدا نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق مطلب جو ہے اس میں سے بیج بو جاتا ہے، انہیں زمین کے اندر وہ اتار دیتا ہے۔ اس کے سوا سب کچھ مطلب جو ہے جو کام کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، ورنہ اس 3-4 کاموں کے علاوہ کسان اپنا کوئی کام مطلب جو ہے دوسرا نہیں کر پاتا۔ اس کے پاس کوئی ایسی مطلب طاقت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس بیج کو مطلب جو ہے پھاڑ کر اس کو لہلہاتی ہوئی فصل میں تبدیل کر دیا جائے۔ سامعین کرام، سارا کام خدا کرتا ہے۔ اس نے بے شمار اقسام کے نباتات کی مطلب جو ہے جو بیج پیدا کیے ہیں، اسی نے ان بیجوں میں سے یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ زمین میں پہنچ کر وہ پھوٹیں یا پھٹ جائیں یا پھر اس بیج سے ان کے جنس کے نباتات اگیں، اور اسی نے زمین میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ زمین سے مل کر ان
ان بیجوں کا ان بیجوں کو کھولے ہر جنس کی نباتات کے لیے، اس کے لیے مناسب حال غذا بہم پہنچا کر اسے نشو نما دے۔ یہ مطلب جو ہے بیج ان خاصیتوں کے ساتھ اس زمین کی اس بالائی تہ میں مطلب جو ہے ان صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے اسے پیدا نہ کی ہوتی تو کیا انسان کوئی مطلب جو ہے غذا بھی یہاں پا سکتا تھا؟ یہ سوال ہے جو سوچتے رہیے کہ ہم مطلب جو ہے مختلف اقسام کے مطلب جو ہے ترکاریاں کھاتے ہیں، مختلف اقسام کی چیزیں مطلب جو ہے کھاتے ہیں، یہ مختلف اقسام کس نے بنائے ہیں جو میری اور آپ کی زبان کی لذت بنے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب جو ہے ہماری اپنی سوچ کی بنا پر اپنے ہاتھوں سے یا ہم جس کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم نے کوئی چیز کو بنائی ہے کہ اس بیج کو مطلب وجود میں لے آئے اور اس کے ذریعے سے ہم نے مطلب جو ہے ٹماٹر بنانا سیکھ لیا، ہم نے مطلب جو ہے اس کے لیے ذریعے سے آلو بنانا سیکھ لیا؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کیا ہم نے کی ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بنائی اور اس کے ذریعے سے اس نے مطلب جو ہے ان چیزوں کو مطلب جو ہے انسانوں کے لیے بہترین پیرائے میں اسے رکھ کر اللہ رب العالمین نے اسے واضح مطلب جو ہے انسانوں کے لیے آگاہی کا سامان کیا اور اس کے ذریعے سے مثالیں دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس میں کہا گیا اسی آیت کے اندر کہ پھر اس کے اندر اگائے غلے، انگور، ترکاریاں، زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیز کے طور پر تمہارے لیے تیار کر کے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو پھاڑ کر اسی میں مطلب جو ہے گٹلیوں کو ڈال کر ہم نے تمہارے لیے کیسا سامان کیا ہے، تمہارے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی جن سے تم گوشت کھاتے ہو، جس کی تم چربی کھاتے ہو، جس سے تم دودھ اور مکھن نکالتے ہو، سامان خوراک مطلب جو ہے حاصل ہوتا ہے، یہ وہ تمام مطلب جو ہے معیشت کے لیے بے شمار مطلب جو ہے دوسری خدمات بھی تم انہی جانوروں سے لیتے ہو۔ ان کی زندگی کی بقا کے لیے ان کے غذا کا سامان بھی ہونا چاہیے، وہی غذا کا سامان جہاں تمہیں دیتے ہیں اسی کے ذریعے سے ان کو بھی ہمیں کھلا دیتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اس کے سر و سامان سے جو ہے سب کچھ مطلب نعمتیں حاصل کرو اور جس خدا کے رزق پر تم پل رہے ہو اسی سے کفر کرنے لگو؟ کیا یہ مطلب جو ہے طریقہ ہونا چاہیے؟ بتائیے تو صحیح، کیا مطلب جو ہے یہ مثال مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے احساس نہیں دلاتی کہ ہمارے گھر کے اندر نوکر ہو، وہ ہمارا ہی کھائے، ہماری ہی مطلب اس پر مطلب جو ہے اس کی زندگی کا مطلب جو ہے انداز مطلب جو ہے ڈیپینڈ ہو، مگر پھر بھی وہ ہمارے خلاف ہی باغیانہ اور رویہ اختیار کرے، ہمارے خلاف زبانیں چلانا شروع کر دے، ہمارے خلاف باہر جا کر مطلب جو ہے باتیں کرنا شروع کر دے اور ہمارے خلاف ہی مطلب جو ہے تلوار سونپ کر کھڑے ہو جائے؟ کیا ہم اس مطلب جو ہے نوکر کو گوارا کریں گے؟ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے مطلب جو ہے اس آقا کا کائنات جو ساری کائنات کو اس مختلف انداز میں چلا رہا ہے، پھر بھی مطلب جو ہے انسان اس معاملے میں ہمیشہ مطلب جو ہے ایسا باغیانہ رویہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ وہ حصہ ہے جہاں مطلب جو ہے انسانوں کو تمام مختلف مثالوں کے بعد اس دنیا کی موجودہ زندگی کی مثالیں دیتے ہوئے انسانوں کو یہ آگاہی دیتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1 سے 5 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا ہے، اور تناسب قائم کرو جس نے تقدیر بنائی ہے، پھر ذرا دکھائی جس نے نباتات اگائیں، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ مثال مطلب جو ہے سیم سی نظر آتی ہے، مگر اس کے اندر کتنی اہم ترین باتیں مطلب اللہ رب العالمین نے بتائی، اس پر غور کرنا اہم ترین ہے۔ سامعین اکرام، مثال کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا اسے بالکل راست اور درست بنایا، اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا، اس کو ایسی صورت میں پیدا کیا کہ اس جیسی چیز کے لیے اس سے بہتر صورت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات کو تو سورہ سجدہ میں بھی یوں ارشاد فرمایا گیا تھا، جس نے ہر چیز پر جو بنائی خوب بنائی ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 تھی۔ اسی طرح انسانوں کی تمام مطلب جو ہے اشیاء کا موضوع اور متناسب پیدا ہونا اور خود اس امر کی سری علامت ہے کہ کوئی مطلب جو ہے ایسا حکیم موجود ہے، ایسی ہستی اس خلاق موجود ہے جو مطلب جو ہے اتفاق حادثہ سے یا مطلب جو ہے خود مطلب جو ہے اپنی محنتوں سے اس دنیا کے اندر وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک خالق ہے جو ان تمام کو پیدا کر رہا ہے اور اسی کے کبریائی میں اور اسی کے مطلب جو ہے آرڈر میں مطلب جو ہے وہ رک کر حسین انداز میں اس بات کو پیش کرتی ہے۔ اسی بات کو تو اللہ رب العالمین نے یہاں مختلف اس میں بتایا کہ تمہاری تقدیر کو میں نے مطلب جو ہے قائم کر رکھا ہے۔ سامعین اکرام، جس چیز کے پیدا ہونے سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس کا مقام کس جگہ ہونا چاہیے، اس کے لیے بقا اور قیام اور فعال کے لیے کیا موقع اور ذرائع فراہم کیے جانے چاہیے، کس وقت وجود میں آنا چاہیے، کب تک اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے،
چاہیے اور کب تک اس کو وہاں مطلب جو ہے ختم ہو جانا چاہیے. اچھی طرح پوری اسکیم مجموعی نام اس کا جو ہے وہی وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتا ہے کہ جس نے تقدیر بنائی ہے. تقدیر یہ بنا کر ہر انسان ہے اس دنیا کے اندر جو نعمت بھی اتاری ہے وہ تمام مطلب جو ہے اسی مصداق میں اسی اسکیم کے تحت اسے اتار کر دنیا کے اندر مطلب جو ہے اسے اپنے کام پر لگا دیا ہے. سامنے کرام مجموعی طور پر پوری کائنات کے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے معنی ایک نہیں ہے کہ خالق کائنات کسی مطلب جو ہے پیش کی منصوبہ کے بغیر کچھ یوں ہی الگ ٹپو اسے بنا دیا ہے, نہیں, بلکہ ایک پورا منصوبہ خالق ہے جو اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں اسے پیش کر کے ہمارے لیے مطلب جو ہے چھوڑ دیا ہے. سامعین کرام اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ جس نے نباتات اگائیں پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. اس کی اگر تفصیلات کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم مطلب جو ہے محسوس کرتے ہیں کہ کسی چیز کو بھی محض پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا, بلکہ جو چیز بھی اس کام کے لیے پیدا کی ہے اسے اس کام کے انجام دینے کا طریقہ بتا دیا ہے. اسے کوئی اور مطلب جو ہے نہ میں اسے سکھاتی ہوں نہ آپ اسے سکھاتے ہیں نہ ہمارے وہ مطلب جو ہے ہستیاں جس کو ہم اس کا ساتھی ٹھہراتے ہیں وہ اسے سکھاتے ہیں. کبھی آپ غور کر کے دیکھیے دنیا کے اندر بچہ جب مطلب جو ہے ماں کی گود میں پہلی بار مطلب جو ہے کھیلتا ہے اسے ہم نہیں سکھاتے کہ ہاتھ پیر مارنا کیسا ہوتا ہے, اسے ہم نہیں بتاتے کہ زبان سے آواز کیسے نکالنی ہے, ہم نہیں بتاتے کہ مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے پیٹ کو بھرنے کے لیے کس طرح سے اسے چوسنا ہے اور چوس کر مطلب جو ہے دودھ کو پینا اور پھر مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے اپنے پیٹ میں پہنچانا ہے. اللہ رب العالمین کیسا کیسا انتظام کرتا ہے, انسانوں کو اٹھ کر بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, اسے بولنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, اسے ٹھہرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اسی طرح سے تو دنیا کے اندر ساری یہ چیزیں ہیں. کیا ہم ہیں جو مطلب جو ہے اس طرح کسی کو سکھاتے ہیں؟ نہیں, بلکہ وہ سلیقہ انہیں وہی سکھاتا ہے. سامعین کرام محض خالق ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہادی ہے جس نے یہ ذمہ لے لیا ہے کہ ہر چیز جس حیثیت میں اس نے ان چیزوں کو بدا کیا ہے اس کو ویسی ہدایات دیتا ہے جو اس کے لیے موضوع ہے, اور اس طریقے سے ہدایت دے کر جو اس کے لیے موضوع ہے. اس کی ایک قسم زمین اور چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے بھی ہیں اور جس پر وہ چل رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام انجام دے رہے ہیں. ایک اور قسم جو ہدایت پانی ہے اور وہ ہے روشنی اور جمادات اور وہ ہے معدنیات کے لیے ہے جس کے مطابق وہ ٹھیک وہی مطلب جو ہے خدمت انجام دیتے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے. ایک اور قسم کی ہدایت مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر انسان مطلب جو ہے چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہدایت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نباتات کے لیے جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے ہیں اور پھیلاتے ہیں, ان کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں. جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی ہے وہاں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تنی, شاخیں, پتیاں, پھول, پھل یہ ہیں وہ کام پورا کرتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. ایک اور قسم کی طرف اللہ رب العالمین انہی آیتوں کی طرف اشارہ مطلب جو ہے کرتا ہے, وہ یہی ہے کہ خشکی اور تری اور ہوا کے حیوانات بے شمار مطلب جو ہے انواع اور ہر مطلب فرد کے لیے ہے جس کے لیے حیرت انگیز مظاہر جانوروں کی زندگی اور ان کے کاموں میں مطلب جو ہے اعلانیہ نظر آتی ہے. حتیٰ کہ ایک دہریے کو یعنی انکار کرنے والے کو بھی یہ ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ عقل کی گواہی ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے نظر آ جاتی ہے. سامعین کرام مختلف قسم کے جانوروں کو یہاں الہامی علم حاصل ہے جو انسان کو اپنے حواس سے تو درکنار اپنے آلات کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوتا. پھر انسان کے لیے دو الگ الگ نوعیتوں کی ہدایتیں ہیں جو ان کی دو الگ الگ حیثیتوں سے مطابقت رکھتی ہیں. ایک وہ ہدایت ہے جو ان کو حیوانی زندگی کے لیے ہے جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سیکھ لیتا ہے. اس کے مطابق انسان کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ اور پھیپڑے, گردے, جگر, میدا, آنتیں, اعصاب اور مطلب جو ہے ہماری رگیں اور شریانیں جو سب کچھ اللہ رب العالمین نے اس جسم میں مطلب جو ہے اسے کار بند کیا ہے. سامعین کرام سب اپنا کام انجام دیتی ہیں اور اپنا مطلب جو ہے حساب اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے کہ اس کا نظام کیسا چلنا چاہیے اسی حساب سے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. انسانوں کے لیے مطلب جو ہے کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک نطفہ تھا جسے ٹپکانے کا حکم دیا گیا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ نطفہ انسانوں کی شکل میں گوشت کے لتھڑے میں تبدیل ہوتے ہوئے انسانی شکل دھار لیتا ہے اور وہاں سے ہی انسان مطلب جو ہے اس دنیا میں وجود میں آتا ہے. اس کی ساری مطلب جو ہے جسم کو مطلب جو ہے بنانا, اس کو مطلب جو ہے چلانا, یہ سارا کام تو اللہ رب العالمین ہی مطلب جو ہے اس کے حکم سے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ انسان کو اس کا شعور ہو یا اس کے ارادے کا اس اعضاء کے کام میں کوئی دخل ہو. یہی ہدایت ہے جس کے تحت انسان کے اندر بچپن, بلوغت, جوانی اور مطلب جو ہے اور بڑھاپا اور وہ سب جو ہے جسمانی اور ذہنی تغیرات اس کے جسم میں پیدا ہوتے رہتے
ہیں اس کے ارادے، اس کی مرضی، اس کا شعور کے بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ دوسری ہدایت انسانوں کی عقلی اور شعوری زندگی کے لیے اللہ رب العالمین اس زمین میں جو دیتا ہے، جس کی نوعیت غیر شعوری زندگی کی ہدایت سے مطلق مختلف ہے۔ سامعین اکرام، کیونکہ شعبہ حیات میں انسان کی طرف سے ایک جو ہے قسم کا اختیار منتقل کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہدایت کا وہ طریقہ موضوع نہیں ہے جو بے اختیار زندگی کے لیے موضوع ہے۔ انسان اس آخری قسم کی ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے خواہ کتنی ہی حجت بازیاں کر لے، لیکن یہ بات جو ہے اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ جس خالق نے اسے ساری کائنات میں ہر چیز کے لیے اس کی ساخت اور اس کی حیثیت کے مطابق ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس نے انسان کے لیے یہ تقدیر تو بنا دی ہے کہ وہ اس کی دنیا میں اپنے اختیارات سے تصرفات کرے، مگر اس کو یہ بتانے کا کوئی نظام نہ کیا گیا کہ اس اختیارات کے استعمال کرنے کی صحیح صورت کیا ہے، تو بالکل جو ہے غلط صورت ہوگی۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے روحانیت کو جو ہے صحیح سبق دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا، اس کے بعد اس کتابوں کو بھیجا، اور انہی کتاب کو ہم پڑھ کے دیکھیں، یہ قرآن مجید صرف جو ہے رٹا مارے ہوئے طوطا مینا کی طرح پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس میں ایسی ایسی مثالیں دے کر عقل کو اپیل کیا جاتا ہے، وہ اپنے جذبات کو جو ہے اپیل کیا جاتا ہے، شعور کو اپیل کیا جاتا ہے، اور انسانوں کو جو ہے آگاہی کو جو ہے اپیل کرتے ہوئے ان کے لیے راستے جو ہے علم کے بہم پہنچاتے ہوئے ان کی جو ہے وہ بے خوابی کو بیدار کرنے والا سامان یہ قرآن مجید کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخری حصے میں جو بتایا کہ پھر ہم اس کو سیاہ کورا کرکٹ بنا دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ صرف بہار ہی لانے والا خدا نہیں ہے بلکہ خزاں بھی لانے والا ہے۔ تمہاری آنکھوں کے قدرت کے دونوں کرشمے جو ہے تم اس دنیا میں دیکھتے ہو کہ ہر طرف ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جس کی تازگی و شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی نباتات کو وہ زرد، خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے اور سیلاب خشک اور خشاک کی جو ہے صورت میں بہا لے جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی کو بھی یہاں اس کی غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا، خزاں سے بھی اس کو سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو پھر جو ہے زمین کو سرسبز و شاداب اس میں بدل دے، اور اگر اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس کو نست و نابود کرنے کے لیے کوئی جو ہے چیز اس کے لیے منع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کے لیے وہ چیزیں جو ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات بڑھاتے ہوئے جو ہے واضح انداز میں یوں بیان کرتا ہے، آگے بڑھتے ہوئے سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہارے لیے اللہ رب العالمین تو وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اس کے ذریعے سے تمہارا رزق رسائی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سامعین اکرام، تکرار کے ساتھ باتوں کو جو ہے الگ انداز میں پیش کرنے کا ایک رویہ ہے جو اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ زمین جس کو جو ہے تمہارے لیے بنایا ہے، ہم نے مختلف طریقے سے اسے سجا دیا، اور اس کو تقدیر جو ہے تقدیر کے گوشے میں اسے لپیٹ کر ہر چیز کو اس زمین پہ اتار کر اس کے مخصوص اس سے کام لیا جا رہا ہے، مگر جو ہے اس آیت کے اندر ایک چیز جو ہے اس میں بتائی گئی کہ ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ یہ جو ہے وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ عام طور پر لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار لے جاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے تابع کر دیے گئے ہیں، یا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے لوگ عجیب عجیب باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہمارے تقصیر سماوات الارض، یعنی انسان کا جو ہے وہ انتہا کی حد تک جو ہے پہنچا ہوا وہ حصہ ہے جہاں انسانوں کو عطا کر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین واضح طور پہ جو ہے فرماتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جس کی بدولت وہ انسان وہ جو ہے اپنے یہ نافع جو ہے چیزیں جو ہے اختیار کرے، اور کشتی اگر جو ہے فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہوتی تو انسان کبھی بحری سفر نہیں کر سکتا تھا، دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے تو کبھی اس سے نہریں نہ نکل سکتی تھی، اور جو ہے سورج اور چاند اور یہ روز و شب جو جو ہے آگے پیچھے ہو رہے ہیں ایک کے بعد
بعد ایک مطلب آ رہے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو پاتے، یہاں زندگی ہی ممکن نہیں ہوتی اور کچائی کے پھلتا پھولتا انسانی تمدن وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے ان چیزوں کو تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں اس کی مطلب جو ہے ضروریات کو استعمال کرنے کے لیے تمہارے مطلب جو ہے تابع کیا ہے، تاکہ اسے استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے زندگی کی آسائشیں آرام طلب کرو، اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے اس کام کی آسانی کے لیے عطا کی گئی ہیں اس کا استعمال کرو۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین یہاں پہ اشارہ کرتا ہے۔ ذرا مطلب جو ہے آگے نکل کر دیکھیں تو وہاں اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے جو باتیں مطلب جو ہے بیان کرتا ہے، وہاں مطلب جو ہے انسانوں کو اور ایک مثال کے ذریعے سے اسے کے سلسلے میں ایک اور مثال دیتا ہے، وہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم اس کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور یاد رکھو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے انسانوں کو مختلف مثالیں دینے کے بعد انسانوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے مطلب جو ہے تمہارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بہترین انتظام، ان سے پہلے مطلب جو ہے نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی طرف اشارہ کیا گیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے جانوروں کو بھی ہم نے ٹرانسپورٹیشن کا بہترین مطلب جو ہے ذریعہ بنایا، بہترین مطلب جو ہے ایسا کہ بڑی بڑی مضبوط چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ہاتھی کا انتظام کیا، جو بڑے بڑے درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں تمہاری مدد کرتی ہے، اور وہ جانوروں کی وہ پیٹیں جس پر تم سامان کے ساتھ مطلب جو ہے لد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، یہ سارے وہ سامان ہیں جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور تمہارے لیے وہ سامان مطلب جو ہے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ زمین کی تمام مخلوقات میں سے تنہا انسان کو کشتیاں اور جہاز چلانے اور سواری کے لیے جانور استعمال کرنے کی یہ مقتدر اللہ رب العالمین نے اس لیے تو نہیں دی ہے کہ وہ غلے کی بوریوں کی طرح ان پر لد جائے اور کبھی نہ سوچے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے لیے بحر و بر میں مطلب جو ہے کشتیاں دوڑانے کے امکانات پیدا کر دیے اور جس نے جانوروں کے بے شمار اقسام میں سے بعض کو اس طرح پیدا کیا کہ ہم میں سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمارے تابع و فرمان بن کر وہ رہتے ہیں اور ہم پر مطلب جو ہے ہم اس پر سوار ہو کر جدھر چاہتے ہیں انہیں لیے پھرتے ہیں۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور نعمت دینے والے کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ سامعین اکرام، دل کے مردہ ہونے اور عقل و ضمیر کے بے حس ہونے کی مثال مطلب جو ہے یہ ہے کہ ایک زندہ اور ایک احساس قلب و ضمیر رکھنے والا انسان تو ان سواریوں پر جب بیٹھے گا تو اسے دلی احساس مطلب نعمت اور شکر نعمت کے مطلب جو ہے جذبات سے لبریز ہونا چاہیے، وہ پکار اٹھنا چاہیے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے، پاک ہے اس کی ذات و صفات اور اختیارات جس میں کوئی اس کا شریک نہ ہو، پاک ہے اس کمزوری سے کہ اپنی خدائی کا کام خود چلانے سے عاجز ہے اور دوسرے جو مددگار خداؤں کی اس حاجت پیش آئے، پاک ہے جو اس نے ان نعمتوں کو شکر ادا کرنے میں ان کے ساتھ کس طرح بھی شریک کر سکوں۔ یہ وہ اقرار نعمت ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک روز تمہیں پلٹ کر اس کے طرف لازماً آنا ہے۔ سامعین اکرام، ہر سفر پر جاتے ہوئے آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر بیٹھے ہوئے ہمارا مطلب جو ہے سفر اختتام پذیر بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں پلٹ کر لازماً اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنا ہے۔ کیا انسان مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے؟ کیا اس طرح مطلب جو ہے وہ سوچتا ہے؟ کیا اس کے مطابق اپنے مطلب جو ہے حالات پر غور و فکر کرتا ہے؟ ذرا سوچتے صحیح، وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہر صبح اٹھتے تو سورج سے مخاطب ہو کے کہتے، اے مطلب سورج، میں تمہیں آخری بار دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ چاند کو دیکھتے تو یہی مخاطب کرتے، نماز پڑھتے تو یہی مطلب مخاطب کرتے۔ زندگی کے ہر مطلب جو ہے لمحے میں وقت کے رسول کا مطلب جو ہے یہ انداز مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے کہ کب ہمارا جو سفر ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹا لیا جائے، مگر اس کے باوجود انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ ان نعمتوں کو دیکھتا ہے، ان مطلب جو ہے بکھری ہوئی مطلب جو ہے نشانیوں کو دیکھتا ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں بالکل کرتا نہیں ہے۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین آگاہی دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج کی آیات مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہی ہیں، لوگوں عقل استعمال کرو، اسی میں تمہاری آسانیاں ہیں۔ لوگوں ان نشانیوں پر غور و
فکر کرنا سیکھو. ایسے نہیں کہ اندھوں کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دو اور اندھوں کی طرح مطلب جو ہے اسی طرح لگے لپیٹی مطلب جو ہے زندگی تم بسر کر لو. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز جو پھیلی ہوئی ہے اس پر ذرا سا جو ہے غور و فکر کرو. قرآن مجید کے اندر ہر چیز کے سلسلے میں مثالیں دے دے کر مجھے اور آپ کو اس کی آگاہی دی ہے. کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا. ذرا مطلب آج کی آیات پر غور کر لے. انشاءاللہ کل مزید مطلب جو ہے اسی کی مختلف مثالیں لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں گے اور آپ اور میں مل کے مطالعہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی مثالیں مجھے اور آپ کو آنکھیں کھولنے کے لیے دی ہیں. مگر میری اور آنکھوں پر آپ کا پردہ جو ہم ڈال رکھے ہیں اس کی وجہ مطلب جو ہے یہ حب دنیا اور حب خواہشات ہے. اور انسان کو شیطان کا یہ جو سراب ہے جس کے پیچھے مطلب جو ہے شیطان لگا بیٹھا ہے, اسی وجہ سے مطلب جو ہے ہمارا یہ حال ہے کہ وہ ہم مطلب جو ہے اسے قبول نہیں کر پا رہے ہیں. سامعین اکرام, اس وقت رمضان کی جو یہ ساعتیں ہیں مجھے اور آپ کو شعور چاہتی ہیں, میرے اور آپ کے لیے آگاہی چاہتی ہیں, میرے اور آپ کے لیے تبدیلی چاہتی ہیں, میرے اور آپ کے لیے عقل کا استعمال چاہتی ہے, میرے اور آپ کے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے بیٹھ جانے کی مطلب جو ہے متمنی ہے. کیا میں اور آپ اس رمضان میں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کو کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کریے کہ انشاءاللہ یہ کام اگر سر انجام پائے تو پھر انسان کامیابیوں کے دہانوں کے ساتھ اڑتا ہوا جنت کی ان کی آلیوں میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں پہنچ جائے گا. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو جنت الفردوس اور جنت النعیم میں داخلہ عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والی عقل عطا فرمائے, شعور عطا فرمائے, احساس عطا فرمائے. ان مثالوں کے ذریعے سے ہمارے جو پردے مطلب جو ہے ہمارے اوپر جو پڑے ہوئے ہیں, پروردگار ہماری سماعتوں پر, ہماری بصارتوں پر اور ہماری عقلوں پر رب العالمین اسے ہٹا دے اور صحیح معنوں میں زندگی کی بہتر مطلب جو ہے نیا میں ہمیشہ جو ہے شمار کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.